جی السلام علیکم ناظرین. آج بات کرتے ہیں نیو یارک سٹی میں زہران ممدانی کی ایک شاندار فتح، جہاں پر وہ میئر کی جو ریس ہے اس کی پرائمری ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے جیت گئے ہیں. میں نیو یارک میں رہتا ہوں، دنیا کے سب سے بڑے، سب سے مہنگے اور شاید سب سے غیر مساوی شہر میں. یہاں ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ کیسے غریب اور مڈل کلاس لوگ کرایوں سے تنگ ہیں، صحت، تعلیم اور روزگار کے بوجھ تلے پس رہے ہیں، اور دوسری طرف دولت کی ایک ایسی انتہا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایسے میں ایک نوجوان مسلمان اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا ہے، زہران ممدانی نے نیو یارک سٹی کی ڈیموکریٹک پرائمری الیکشن میں فتح حاصل کر لی. یہ کوئی معمولی خبر نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ امریکہ کی سیاست کا رخ بدل رہا ہے. زہران کی جیت کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی. آپ یقین جانیے، یہ گہری سیاسی بصیرت، عوامی ربط اور مسلسل جد و جہد کا نتیجہ تھی. کئی سالوں سے، مہینوں سے وہ لگا ہوا تھا، گراؤنڈ پہ کام کر رہا تھا، جو کہ ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں پاکستان، ہندوستان میں، کہ جب تک آپ عوام کے ساتھ کام نہیں کرتے تو یہ آپ آگے نہیں بڑھتے. ممدانی نے واضح الفاظ میں کہا کہ نیو یارک میں کرائے جو ہے وہ قابو سے باہر ہے. لوگ اپنی ساری کی ساری تنخواہ کرائے میں دے دیتے ہیں، 3/4 یا کم از کم آدھی تنخواہ جو ہے وہ کرائے میں جاتی ہے. اور ریل اسٹیٹ مافیا جو ہے، ٹرمپ بھی اس کا حصہ ہے، وہ رول کرتا ہے. ٹرانسپورٹ، صحت، کھانا پینا، گروسریز، اس قدر مہنگائی ہے. چونکہ میں تو ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرتا ہوں، خود سودا خریدتا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے. اور میں نے خود اسی لیے اس سے جب یہ بات کی تو میں بھی حیران ہوا کہ بالکل یہی ضرورت ہے. تو اس جگہ کرایوں پہ کنٹرول ضروری ہے، بسیں فری ہونی چاہیے، پبلک کی مارکیٹس ہونی چاہیے جہاں پہ ٹرانسپورٹ اور جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے سستی ہونی چاہیے، اور امیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے. نظام سب کے لیے کام کرے گا، صرف چند مخصوص اشرافیہ کی طرح نہیں. یہ سب باتیں وہ عام امریکی سیاستدانوں کی طرح دھیمے اور لپیٹ کے اس لہجے میں نہیں کہتے. انہوں نے سوشلسٹ ہونے کا بھی اعتراف فخر سے کیا ہے. اور یہی ممدانی کی طاقت ہے کہ وہ صرف بات نہیں کرتا، وہ سچ بولتا ہے. اور یہی سچ نوجوان نسل جو امیگرینٹس ہیں یا مہاجرین دنیا بھر کے، آپ کو پتا نیو یارک میں 200 سے زائد ممالک اور زبانیں بولی جاتی ہیں، اور کم آمدنی والے طبقے کو اس کا دل جیت لیا اس نے. اور میں نے خود نیو یارک میں دیکھا ہے کہ اس کی کیمپین کتنی منظم طریقے سے چل رہی تھی. میں اس میں تھوڑا سا ایک اور ذکر کر دوں جو کہ امریکی میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا، کہ شروع دن سے وہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حق میں ممدانی آواز اٹھاتا رہا ہے. امریکہ میں نوجوان جو ہے وہ اسرائیل کی پالیسیز اور خصوصاً جو اس نے بربریت غزہ میں کی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کے سخت خلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مظاہرے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کچھ میں تو میں خود شریک بھی ہوا. اور وہ اس کو دبایا امریکی گورنمنٹ نے، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرے گا، منہ نہیں کھولے گا. وہ کھولیں گے تو امیگرینٹس کو واپس بھیج دیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے، اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیوں سے نکال دیں گے، پروفیسروں کو نوکریوں سے فارغ کر دیں گے، سوشل میڈیا چیک کر کے ملک میں نہیں آنے دیں گے اگر آپ نے فلسطین کے حق میں نہیں بولا. یہ مستقل بولی جا رہا تھا. جو ایک اینٹی وار، اینٹی اسرائیل تھوڑا سینٹیمنٹ ہے، وہ بھی یہاں پر کام آیا ہے. اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی جو ہے کمیونٹی میں اس کی جو موجودگی تھی، اس نے اس کو ممکن بنایا. اور پھر ساتھ میں دیکھیں جو محنت کش لوگ رہتے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ، کم از کم 1/4 تو غربت میں پسے ہوئے. آپ سب کو حیرانگی ہوگی، آپ وہ پکچرز میں دیکھتے ہیں خصوصاً بالی ووڈ میں بڑی بڑی بلڈنگز، نیو یارک کی، مینہٹن کی، حقیقت بالکل اس سے برعکس ہے. وہاں جو بیچارے ٹیکسی ڈرائیور سائیکلوں کے اوپر کھانا ڈیلیور کرتے ہیں، لیبر کلاس جو ہے وہ ایک سخت مشکل میں رہتی ہے. وہ 2-2 3-3 نوکریاں کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 3 جابز کرتے ہیں. وہ صبح 6 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں، رات کے 11-12 بجے وہ کام ختم کرتے ہیں. تو یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. اور یہی زہران نے دکھایا کہ وہ ان لوگوں کو جا کے ان کے مطلب کی، ان کی بات کرے تو اس کی سیاست کامیاب ہوتی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پاکستان پہ آ جاتے ہیں. اکثر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پہ صرف جرنیل، جاگیردار اور مذہبی رہنمائی اقتدار میں آ سکتے ہیں، یہاں سیاسی جو خانوادے ہیں، ڈائناسٹیز جنہیں بولتے ہیں. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے سچ ہے؟
زوران ممدانی جیسے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ بدل سکتے ہیں حالات کو اور سیاست کو. اگر ایک سوشلسٹ مسلمان جو سفید نہیں ہے، براؤن اس کی رنگت ہے، اور نوجوان ہے، 33 سال کا ہے، وہ نیو یارک میں الیکشن جیت سکتا ہے، تو کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں بھی یہ کرایہ ایک مسئلہ ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو، خود اسلام آباد میں میٹرو کے بننے سے پہلے لاہور سے 3 ویگن بدل کے، ایک زمانہ تھا کہ اسلام آباد میں یہ میٹرو بس سے پہلے میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا میرے گھر میں، وہ اس کا روزانہ کا کرایہ 200-300 روپے ہوتا تھا، 3 جگہ سے وہ بدل کے آتا تھا. اندازہ کیجئے کہ 8-10 ہزار تو صرف اس کا کرایہ تھا. اور ہر جگہ ایسا ہے، لاہور سے جو باہر سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کراچی سے میں جو بڑی بڑی جو ہے اتنا بڑا شہر ہے کراچی، ایک پورا دنیا ہے، اور ان کو کرائے کی برڈن میں ہے. وہ لوگ، طلبہ یونینز، خواتین کی تنظیمیں، محنت کشوں کی تحریکیں اور مقامی کمیونٹیز متحد ہوں تو ہم بھی کئی زوران ممدانی پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ ہیں ہمارے ہاں. بات یہ کہ ہمارے ہاں توجہ وہاں نہیں جاتی اور لوکل آرگنائزنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہی بدلتی ہے، لیکن جد و جہد تو جاری ہونی چاہیے. اب یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ یہ ہم کب تک اس نظام کو چلنے دیں گے یہاں پہ پاکستان میں، ہندوستان میں، اور کب ہم خود اس جو ہے ایک تماشائی نہیں بلکہ شریک سیاست بنیں گے. ہم تماشائی بن گئے، ٹی وی کی اسکرین کے آگے، یوٹیوب پہ کھولا اور دیکھو جی آج یہ ہو گیا، اس نے عمران خان نے یہ کہہ دیا، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا، عاصم منیر نے یہ کہہ دیا. لیکن ہمیں اس سیاست میں شرکت کرنی ہوگی، اور صرف اس وقت ہم خواب دیکھیں گے اور انہیں حقیقت بنانے کے لیے عمل کریں گے جب ہم جو لوکل آرگنائزنگ اور خود اس میں شرکت کریں گے، سیریسلی لیں گے اس بات کو. زوران ممدانی کی جو سیاست ہے وہ ایک بڑی سرمایہ دارانہ نظام کی دیوار میں ایک دراڑ ہے. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا اس دیوار کو گرایا جائے گا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دیا جائے گا. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ امریکہ میں اب یہ شفٹ آئے گا. ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں، خصوصاً جو وہ کر رہا ہے لاطینی امریکہ کے لوگوں کو، افریقہ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو نکال کے واپس بھیج کے ایک سختی جبری ماحول بنایا ہوا ہے، یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے. اور یہ انسانی تاریخ اور خصوصاً جمہوری طریقوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ اصلی حقیقی تبدیلی ہمیشہ نیچے سے آتی ہے. اوپر ایک مسیحا نہیں آ جاتا جو سو کالڈ حقیقی تبدیلی کا چیمپئن ہوتا ہے، یہ نیچے کمیونٹیز جو ہیں وہ چینج لاتی ہیں، اور زوران ممدانی نے نیو یارک میں دکھایا ہے. اب آئیے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں ہم دیکھتے ہیں. بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس لاسٹ ایئر دکھایا کس طرح انہوں نے پوری رژیم کو دھکا دیا. لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ ہمارے بھی آنے والے الیکشنز جو ہیں اور سیاسی تحریکیں، سیاسی پارٹیوں کا جو کام ہے اس میں لوکل آرگنائزنگ ہو، نوجوان آگے بڑھ کر پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کی قیادت سنبھالیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.